ان النفس امارۃ بالسوء، امارۃ النفس، امارۃ النفس کے بعد لوامۃ النفس، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ سب کوئی نئی چیز نہیں ہے پیر مشائخ نے جو ہم کو درس دیتا ہے، یہ سب کے سب قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن تفسیر سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس وقت جائے. ہمیں ہمارے جو حضرت اعلان فرماتے ہیں تو آپ بتاتے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. حقیقت ایسا نہیں ہے کہ وقت کا کوئی کمی نہیں ہے، ہم وقت دینے کو تیار نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو النفس الامارہ لوامہ، پھر ملہمہ، حق اور باطل کو تھوڑی بہت پہچاننے کا نفس الملہم. پھر مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ. جب مطمئنۃ النفس پر ایک آدمی پہنچتا وہ اللہ کے ولی کامل بن جاتا ہے. لیکن اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ مرنے کے بعد وہاں جنازے کے سامنے قبر میں پڑھنے کی آیت نہیں، زندہ والوں کے لیے ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ سے بتائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس رجوع فرما. کیسا رجوع؟ راضیۃ. اللہ جو کچھ آپ کو دیتا ہے، کوئی تکلیف ہوتا ہے، جس مرحلے کو بولتا ہے مرحلت یعنی ایوبی، مقام ایوبی، یعنی ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسا آزمائش کیا. جتنا بھی بیماری ہوا اللہ تعالیٰ کا کرم، شکر ادا کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں ہم جو سب کچھ صبر کرتا ہے بلکہ اس کو شکر کرتا ہے. جب بیمار ہو گیا، قرضدار ہو گیا، پریشان میں مبتلا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی، وادخلی نہیں فادخلی، اور آنے کے بعد فادخلی، then you have to enter، داخل ہو جا فی عبادی، میرے عبادوں میں. یعنی تب تک اگر آپ کو نیند آ رہا ہے آپ بدن کا بندہ ہے، اگر سیاست آپ کو اہم ہے تو آپ سیاست کا بندہ، فلوس تجارت اہم ہے تو آپ فلوس کا بندہ نہیں. فادخلی فی عبادی، میرے بندہ بن جا. یہ 6 مرحلے کے بعد النفس الزکیۃ الکاملہ پر جو پہنچے گا. اس لیے اللہ کے رسول جو مرحلہ نبی ہے، رسول ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسراء و معراج کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد کی. تاخیر و تمہید کے میں دعوت سخن دوں گا. بلبلے باغ رسالت اندلیب گلشن رضا عالی جناب حضرت علامہ محمد حامد صاحب قبلہ کو ایڈیٹر اسلامی تعلیم بورڈ آف انڈیا تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. احترام مشائخ اعظم، علماء کرام، معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدت و محبت میں سیر گلشن کون جائے دست پیدا چھوڑ کر، سیر گلشن کون جائے دست پیدا چھوڑ کر، دست پیدا چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے در تمہارا
چھوڑ کر در تمہارا چھوڑ کر اور رہا ہے. اب میں بغیر کسی تاخیر و تمہید اور بغیر کسی آداب و القاب کے آپ حضرات کے سامنے خطابت کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں. خطیب مثال عالم بعمل حضرت علامہ مفتی سید ابرار میاں صاحب قبلہ، ان سے میں گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. عالی جناب حضرت علامہ مفتی سید ابرار صاحب قبلہ خطیب اپنی خطابت پر ہمیشہ ناز کرتے ہیں. خطیب اپنی خطابت پر ہمیشہ ناز کرتے ہیں. شہنشاہ خطابت پر خطابت ناز کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر. گرامی قدر سامعین و معزز گرامی قدر سامعین و معزز علماء ربانیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارمانی و فرحانی محسوس ہوئی اور اسی وقت حضور سید جاوید میاں صاحب قبلہ نے فرمایا تھا کہ حضرت آپ کی دعوت ہے، آپ عرس کے موقع پر تشریف لائیں گے. یہ ناچیز چونکہ کل بنگلور میں حضور مجاہد ملت کی یاد میں ایک بہت شاندار جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے. چونکہ سری نگر سے میرا ٹکٹ بننے والا تھا، میں نے دیکھا میرے دل کی کلی مسکرا کر پکار اٹھتی ہے کہ بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے. بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت کو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے. بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت کو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے. اور جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، یا رسول اللہ، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے. در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے. جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے. دیکھیے یہ کتنی حسین و جمیل اور خوبصورت روحانی بارگاہ ہے. آج اس بارگاہ میں ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، مشترکہ خوش نصیبی ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی اس میں کوئی ایسی ویسی کوشش نہیں، بلکہ یہ سید ساجد علی نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی فیض کا کرشمہ ہے جو یہ لوگ خرامہ خرامہ چلے آئے. تو حضرات محترم، واقعی اللہ کا ولی، آج اللہ کے ولی اور شان اولیاء کے موضوع پر ہی چند منٹ میں آپ حضرات سے مخاطب رہوں. جو فکر کی بالیدگی کو کوثر و سلسبیل سے دھو کر یہ شعر گنگناتا ہوا نظر آیا، یہ شعر گنگناتا ہوا نظر آیا کہ مسیل سرور ذیشان عالم ہو نہیں سکتا. مسیل سرور ذیشان عالم ہو نہیں سکتا کہ اقرا ربک الاکرم کا سنگم ہو نہیں سکتا، کہ اقرا ربک الاکرم کا سنگم ہو نہیں سکتا. اور میرے آقا کے قدموں کا جو پانی لے لیا بوسا، میرے آقا کے قدموں کا جو پانی لے لیا بوسا، کہ اس کے مرتبے میں آب زمزم ہو نہیں سکتا. میرے آقا کے قدموں کا جو پانی لے لیا بوسا، کہ اس کے مرتبے میں آب زمزم ہو نہیں سکتا.
اور حسینی عزم لے کر جو کبھی میدان میں جائے، حسینی عزم لے کر جو کبھی میدان میں جائے کہ اس کا سر کسی کے سامنے خم ہو نہیں سکتا، کہ اس کا سر کسی کے سامنے خم ہو نہیں سکتا، اور شریعت کا اجالا دل میں مدھم ہو نہیں سکتا، شریعت کا اجالا دل میں مدھم ہو نہیں سکتا، اور یہ عشق مصطفیٰ کا نور ہے، کم ہو نہیں سکتا، یہ عشق مصطفیٰ کا نور ہے، کم ہو نہیں سکتا۔ اور ہے کتنا فیصلہ اچھا کہ سر کاٹا منافق کا، عدالت میں کوئی فاروق اعظم ہو نہیں سکتا، بتا اے ابر تو کیا ہے زمانہ کھڑا جہاں مرضی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے آئینے جمع مرضی حق گوئی و بے باقی، آئینے جمع مرضی حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ جو خدائے پاک کا شیر ہوا کرتا ہے، جو خدا کا ولی ہوا کرتا ہے، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان نقش بندی، فیضان نقش بند، حضور سرکار منانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نہیں حضرات محترم، میں نے ہندوستان کا مکمل سروے ایک طریقے سے ذہن و فکر کی روشنی میں کیا ہے۔ میرا اندازہ ہے، میرا تخمینی ایک جائزہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کانفرنس ہوتی ہے، کوئی بھی بہت بڑا جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، بہت بڑی سبھا سجائی جاتی ہے، بہت بڑی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور رات بھر علماء کرام کی تقاریر ہوا کرتی ہے، شورائے کرام نعت پاک گنگناتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، خدا اور رسول کے ذکر و اذکار سے محفل کا انعقاد بھی ہوتا ہے، ابتدا بھی ہوتی ہے اور انتہا بھی ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، اس طریقے کا سروے جائزہ میرے ذہن میں بہت طریقے کا گونج رہا ہے، مگر ان محفلوں سے وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں حاصل ہو پاتے جو آج کی اس حسین و جمیل محفل سے ہم اور آپ کو حاصل ہے۔ آج اس محفل کے اندر روحانیت کے تاجدار موجود ہیں ایک طرف، تو ایک طرف حقیقت کے علم بردار بھی موجود ہیں، ایک طرف ولایت کے شہسوار ہیں، تو ایک طرف روحانیت کے تاجدار کا سایہ ہمارے سروں پہ سایہ افغن ہے۔ حضرات محترم، یہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اس مقدس محفل میں آج اولیاء کرام کے ذکر سے اپنے دل کی دنیا کو روشن و تابندہ کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر 100% میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا دل مشام جاں اگر بالکل صاف اور شفاف آئینے کی طرح رکھ کر، ولی سے سچی محبت اور سچا لگاؤ رکھ کر ہم ان کے ذکر و اذکار سے اپنے دل کی دنیا کو سجائیں گے، تو ہماری زندگی میں کبھی بھی اندھیرا نہیں آ سکتا، کبھی بھی اندھیرا نہیں آ سکتا، کبھی بھی تاریکی ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں تم اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو، یا ایھا الذین آمنوا فابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کن چیزوں کا تلاش کرو؟ وسیلہ قرآن کا تلاش کرو، وسیلہ نماز کا تلاش کرو، اور اسی کے زمرے میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر جلالین کے اندر فرمایا ہے کہ اس سے مراد اولیاء کرام ہے، اولیاء کرام کا وسیلہ تلاش کرو، سر منصور کی روشنی میں اولیاء کرام کا وسیلہ تلاش کرو۔ تفسیر رینج ہے کہ اللہ کی جانب
رجوع کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی رسائی کے لیے تمہیں ولیوں کے دامن کو تھامنا ازحد ضروری ہے، لازمی ہے۔ بغیر ولی کی بارگاہ کے تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے معزز دوستو، دیکھو مقام ولی، اللہ کے ولیوں کا مقام، قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن و ملال۔ اس آیت کریمہ کو ذرا غور سے پڑھو مسلمانوں، اس آیت کریمہ کے تناظر میں آپ دیکھو، اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی زندگی کا، زمانے ماضی کا کوئی خوف نہیں، اور یحزنون یعنی کوئی غم نہیں، آنے والی زندگی کا یعنی گزرے ہوئے زمانے کا کوئی غم اور حزن نہیں ہے، آنے والی زندگی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ حضرات محترم، تو کہنے کا مقام یہ ہے کہ زمانے ماضی، زمانے استقبال دونوں سے اللہ کے ولی بالکل بے خوف اور حزن و ملال سے بالکل عاری ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا پاور سمجھے کو بچھا دیتے تھے سمندر کی سطح پر اور اسی پہ نمازیں ادا فرماتے تھے۔ ایک